نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ معزز خواتین و حضرات، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہر اعتبار سے شرف کا، برکات کا، رحمتوں کا، مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جہاں پر عبادات کو بجا لانا، جہاں پر اعمال صالح کو انجام دینا ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے، وہاں پر عقائد اور ایمانیات کے حوالے سے بھی بہت سے اہم پہلوؤں کی درستگی کے لیے کوشش کرنا، جدوجہد کرنا، یہ بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہمارے لیے ایک آئین کی، قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو کچھ اس انداز میں محفوظ فرما دیا کہ رہتی دنیا تک اس میں تغیر کے، تبدل کے، کمی بیشی کے، کسی بھی قسم کے امکانات کو باقی نہیں رہنے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر اپنے پیغام، اپنے احکامات کی اہمیت کو اس کتاب حمید میں اجاگر فرما دیا، وہیں پر اس امر کا بھی اعلان فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تم سب لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرما کر یہ آپ کو اس منصب جلیلہ پر فائز فرما دیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس لیے ذکر کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بیان فرما دیں جو ان کی طرف اتارا گیا ہے۔ قرآن مجید اپنے اندر علم کے، حکمت کے، دانائی کے، معرفت کے، ایمانیات کے، عقائد کے ایک سمندر کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ قرآن مجید نے جہاں پر اللہ وحدہ لا شریک لہ کی وحدانیت کا ذکر کیا، احکام الہی کی اہمیت اور افادیت کا ذکر کیا، وہیں پر قرآن مجید نے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی اطاعت کا بھی ذکر کیا۔ اس لیے کہ قرآن مجید ایک تھیریٹیکل فریم ورک کو متعین کرتا ہے، جبکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور اس کے مطلوب کے مطابق اس قرآن مجید پر عمل پیرا ہو کر لوگوں کے سامنے ایک مثال کو اور ان کے سامنے ایک نمونے کو سیٹ فرمانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب حمید میں بہت سے ایسے احکامات کا ذکر کیا کہ جن پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل پیرا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطلوب اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس انداز میں قرآن مجید پر عمل پیرا ہوتا ہوا انسانیت کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کو واضح فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اقامت صلاۃ کا ذکر کیا اور اس کو اپنے مقررہ وقت پر ادا کرنے کا ذکر کیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کا ذکر کیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبلہ رو ہو کر ادا کرنے کا ذکر کیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو ہمارے سامنے رکھ دیا کہ نماز کو کس طرح ادا ہونا چاہیے، اس میں کتنی رکعتیں ہونی چاہیے، اس میں کتنے رکوع ہونے چاہیے، اس میں کتنے سجود ہونے چاہیے، اس میں تشہد ہونی چاہیے تو کس انداز میں ہونی چاہیے، اس میں قرات ہونی چاہیے تو کس انداز میں ہونی چاہیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اتنی اہمیت کا حامل ہے، اتنی اس میں عظمت ہے، اتنی اس کی افادیت ہے کہ جب عرفات کے میدان میں سورج ڈوب رہا ہوتا ہے تو عام ایام کے اندر ہم ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ کر نماز مغرب کی ادائیگی کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں، لیکن میدان عرفات کے اندر ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ کر عرفات سے کوچ کرنے کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ عام ایام میں ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ کر نماز مغرب کو ادا کرنا یہی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، اور یوم عرفہ کے دن ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ کر کوچ کر لینا یہی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ نبی مہرباں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے احکامات کی اس انداز میں توضیح کی کہ اس کے اندر کسی قسم کی تشنگی کو باقی نہیں رہنے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں ثمر کا اعلان فرما دیا، الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے وہ مہینے جو معلوم ہیں ان کا ذکر قرآن مجید کی کسی آیت میں نہیں آیا، بلکہ ان کا ذکر اگر فرمایا
تو حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوال، ذی قعد اور ذی الحج کے اندر احرام باندھنے والا آدمی اگر وہ عمرے کی نیت سے احرام باندھتا ہے، عمرے کو مکمل کرتا ہے، اس کے بعد وہ حج کا احرام باندھ کر حج تمتع کی سعادت سے برابر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح شوال ہی کے مہینے میں حج کے لیے بھی جو ہے انسان قصد کرتے ہوئے اپنے گھر سے جو ہے باہر نکل سکتا ہے۔ چنانچہ حج کے مہینے معلوم ہیں، لیکن ان کے معلوم ہونے کی وضاحت اگر فرمائی تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جب ہم صفا و مروہ کی سعی کے لیے جاتے ہیں یا بیت اللہ الحرام کے طواف کے لیے جاتے ہیں تو طواف کے 3 چکر ہونے چاہیے یا 5 چکر ہونے چاہیے یا 7 چکر ہونے چاہیے، اس کا تعین اگر فرمایا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح صفا مروہ کی جو سعی ہے اس کے لیے 7 چکروں کا تعین اگر کیا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کیا ہے۔ نبی مہرباں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہم سب کے لیے اسوہ کامل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب حمید کے اندر سابقہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے عظیم مقصد کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جب کسی نبی کو بھیجتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ نبی مہرباں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد عظیم بھی یہی تھا کہ آپ کے اسوہ کامل پہ چلا جائے، آپ کی اطاعت کو اختیار کیا جائے، آپ کے فرامین مبارکہ اور مطہرہ پر عمل پیرا ہو کر اپنے لیے جنت کے راستوں کو آسان کر دیا جائے۔ چنانچہ قرآن مجید کے ہر حکم کی توضیح کے لیے آپ کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات مبارکہ اور مطہرہ ہی کے ساتھ جو ہے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ نکاح کے موقع پر 2 گواہوں کا موجود ہونا، نکاح کے موقع پر لڑکی کے لیے ولی کی رضامندی کا ہونا، جو کمواری لڑکی ہو اس کے لیے ولی کی اجازت کا ہونا، اور شوہر دیدہ عورت کے ساتھ ولی کا موجود ہونا، یہ ساری کی ساری وہ باتیں ہیں جن کا ذکر کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بصیرت کے ساتھ، جس ویژن کے ساتھ، جس وزڈم کے ساتھ، جس حکمت کے ساتھ، جس دانائی کے ساتھ نوازا تھا، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کلام حمید میں ثمر کا اعلان فرما دیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ اپنی مرضی کے ساتھ کلام نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ جب بھی بولتے تھے مالک کائنات کی وحی کے تابع ہو کے بولتے تھے، تو اس بات کو سمجھ لینا اور اس بات کو بھانپ لینا کچھ مشکل نہیں رہتا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت مآب سے جو بھی ارشادات عالیہ جاری ہوتے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی اور ان کی منشا ہی کے مطابق آپ کی زبان مبارک کے اوپر جاری و ساری ہوا کرتے تھے۔ ایمان کا سب سے بڑا اظہار اس انداز میں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کی یکتائی کو ماننے کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانی مبارک کو حرف آخر ماننا چاہیے، اور آپ کی بات کو سن لینے کے بعد سمینا و اطانا کے طرز عمل کے اوپر گامزن ہو جانا چاہیے۔ آپ کے فرمان کو ماننا اپنے لیے باعث سعادت سمجھنا چاہیے، اور اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، میرے لیے بڑے شرف کی بات ہے، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، میرے لیے بڑی رفت کی بات ہے، کہ میرے لیے بڑی ہدایت کی بات ہے کہ میں نے کملی والے کی بات کو مانا ہے، میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو مانا ہے، میں نے آپ کے فرمان مبارک کو مانا ہے۔ آپ کے فرمان مبارک کو مانتے ہوئے رد و قد کو یا آپ کے فرمان مبارک کے آ جانے کے بعد کسی قسم کی اپنے دل کے اندر حلش کو داخل ہونے دینا، یہ در حقیقت ایمان کے نقش کی علامت ہے۔ ایمان اس شخص کا کامل ہے جس کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی کمال حاصل ہو اور آپ کی اطاعت میں بھی کمال حاصل ہو۔ آپ کی اطاعت میں کمال حاصل ہوا، آپ کی محبت میں کمال حاصل ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حاصل ہوا۔ آپ کی محبت اور اطاعت میں کمال حاصل کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق اکبر بن گئے۔ آپ کی محبت اور اطاعت میں کمال حاصل کرنے والے عمر حضرت فاروق اعظم بن گئے۔ آپ کی محبت اور اطاعت میں کمال حاصل کرنے والے حضرت عثمان ذی النورین بن گئے، اور آپ کی محبت اور اطاعت میں کمال حاصل کرنے والے علی المرتضیٰ حیدر کرار بن گئے، اور آپ کی محبت میں کمال حاصل کرنے والے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ بن گئے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس امر کا اعلان فرما دیا، خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں،
اور پھر وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے ان سے ملاقات کی ہے، اور پھر وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے ان سے ملاقات کی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارک پہ عمل کرنا، آپ کے فرمان مبارک پہ عمل کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ صراط مستقیم کا معیار ہے۔ ہر شخص جب نماز کو ادا کرتا ہے، سورہ فاتحہ کو ہر رکعت میں پڑھتا ہے اور اس میں الفاظ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ مجھے صراط مستقیم کا اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ بتلا دیجئے، رہنمائی فرما دیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں صراط مستقیم کے حوالے سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کو ایک معیار قرار دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امر کا اعلان فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم، حکمت والے قرآن کی قسم ہے، محمد علیہ السلام آپ رسولوں میں سے ہیں اور آپ ہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا بھی اعلان فرما دیا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، آپ نے جب بھی دعوت دی ہے صراط مستقیم کی دعوت دی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا بھی اعلان فرما دیا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، آپ نے جب بھی ہدایت دی ہے صراط مستقیم کی ہدایت دی ہے۔ خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا، ہر شخص جنت میں چلا جائے گا مگر وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذہن میں خیال آیا، ان کے ذہن میں یہ خیال ابھرا قیل ومن ابا، کہ جنت میں جانے سے بھی کوئی انکار کر سکتا ہے؟ وہ جنت جس میں لباس بھی حریر و دیبا کے ہوں، جس میں زیورات بھی سونے اور چاندی کے ہوں، جس میں برتن بھی خوبصورت دھاتوں کے ہوں، جس کے محلات بھی لال و یاقوت کے ہوں، جس میں ہر طرف امن ہی امن ہو، جس میں ہر طرف چین ہی چین ہو، جس میں بہار کے جھونکے ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ کی رضوان ہو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے مالک کائنات کا دیدار ہو، کیا اس جنت میں جانے سے بھی کوئی انکار کر سکتا ہے؟ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کا اعلان فرما دیا من اطانی فقط دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا، جس نے میری بات کو مانا ہے وہ جنتی ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں اس امر کا اعلان فرما دیا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں اس کو پکڑ لیا کرو، اور جس سے آپ روکتے ہیں اس سے رک جایا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا بھی اعلان فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا بھی اعلان فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا کرو اور اپنے اعمال کو ضائع کرنے والے نہ بن جاؤ۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کی نشاندہی کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے اسوے سے انحراف، اللہ کی بات اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے انحراف کرتا ہے، در حقیقت وہ خود اپنے اعمال کو باطل کر دیتا ہے، وہ خود اپنے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقی کامیابی کو اسی شخص کا مقدر قرار دیا جس نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اختیار کیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امر کا اعلان فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا ہے حقیقی کامیابی اگر حاصل ہوگی اسی کو حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی گھڑیوں میں جن ناکام لوگوں کا ذکر کیا ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنے دوست کی دوستی کا بھرم رکھتے ہوئے یا دوست کی دوستی کے پیچھے لگتے ہوئے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے انحراف کیا۔ مالک کائنات اس امر کا اعلان فرماتے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، جب قیامت کا دن آئے گا ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور اے کاش میں نے فلاں کو اپنا یار نہ بنایا ہوتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا بھی اعلان فرما دیا جس دن ان کو اوندے منہ جہنم کی آگ میں گرا دیا جائے گا، ایسے عالم کے اندر وہ یہ بات کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرانا فاضلونا السبیلا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے بڑوں کی بات کو مانا تھا جنہوں نے ہمیں راہ ہدایت سے بھٹکا دیا۔ اور ایسے عالم میں ان کی ایک ہی تمنا ہوگی یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اللہ کی بات کو مانا ہوتا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا ہوتا
بہت سے لوگ اپنے آبا و اجداد کی بات کو حرف آخر سمجھ کے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ منحرف ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا بھی اعلان فرما دیا، وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ کہ ہم نے جب بھی کسی قریہ کے اندر کسی ڈرانے والے کو بھیجا تو اس قریہ کے جو بڑے اور بااثر لوگ تھے انہوں نے یہ بات کہی، اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ کہ ہم نے اپنے آبا کو ایک خاص طریقے پہ پایا ہے اور ہم انہی کی اقتدا کرنے والے ہیں۔ ایسے عالم میں انبیاء سابقہ نے ان کو یہ بات کہی، اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ کیا ہم تم کو ایک ایسے طریقے سے آگاہ نہ کریں جو تمہارے آبا کے طریقے سے بہتر ہے؟ تو ایسے عالم میں ان اثر و نفوذ والے لوگوں نے اس امر کا اعلان کیا، اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ کہ ہم تمہاری دعوت کی تکذیب کرنے والے ہیں۔ جو اللہ کے انبیاء کی تکذیب کرنے والے لوگ ہیں ان کا مقدر ذلت بنی، ہلاکت بنی، رسوائی بنی، پستی بنی، جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے بنے، اور اس کے مد مقابل جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اور خصوصاً حبیب کبریا علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد ان کی سنت سے وابستگی کو اختیار کر لیا، آپ کے فرمان مبارک کے ساتھ تمسک کو جو ہے اختیار کر لیا، اسی طرح آپ کی ذات کے ساتھ والہانہ نسبت، والہانہ وابستگی کو اختیار کر لیا، وہی لوگ سعادت مند ٹھہرے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، یہ تابعین اعظام، یہ تبع تابعین اعظام، یہ محدثین کرام، ان کو رفت اگر حاصل ہوئی، ان کو مقام بلند اگر حاصل ہوا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے حاصل ہوا، آپ کی پیروی کی وجہ سے حاصل ہوا، آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی وجہ سے حاصل ہوا، آپ کے فرمان مبارک پہ عمل کرنے کی وجہ سے حاصل ہوا، آپ کے ارشادات عالیہ کے سامنے سر تسلیم کو ہم کرنے کی وجہ سے حاصل ہوا۔ آج بھی سعادت کی زندگی، آج بھی عروج کی زندگی، رفت کی زندگی، جنت کی طرف جانے والی شاہراہ جو ہے ہمیں جبھی حاصل ہوگی جب ہم حدیث مبارک کے اوپر چلنا شروع کر دیں گے۔ ہمارے لیے یہی بات لازم ہے، قرآن مجید کو بھی تھام لیں، حدیث مصطفیٰ علیہ السلام کو بھی تھام لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے اوپر بھی عمل پیرا ہونا شروع ہو جائیں، اور فرمان نبوت کو بھی اپنے دل کی دھڑکن بنا لیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی طرح ہم بھی ان کے طرز عمل کے ساتھ والہانہ بستگی کو اختیار کر لیں۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی سربلندی ہمارا مقدر بن جائے گی، اگر اس کے برعکس ہم نے کسی بھی کوئی اور راستے کو اختیار کیا تو یقیناً ناکامی اور نامرادی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا تھا، ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو اپنے پر حلال کرنے کا ارادہ کر لیا ہے جو تم میرے اسوے سے انحراف کر رہے ہو؟ چنانچہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک سے انحراف کرنے والے لوگ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والے، اس کے عذاب کو دعوت دینے والے، اس کی گرفت کو دعوت دینے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمسک اختیار کرنے کی توفیق دے، اور اس حوالے سے ہمارے دل کے اندر اگر کوئی خلش یا کہیں پر کوئی کجی موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے نجات حاصل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔